اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی دنوں سے جس کتاب کا مطالعہ کیا جا رہا ہے اس کتاب کا نام ہے کہکشاں نیستی، کہ جس کے آخری حصے کی طرف راہیں گامزن ہیں۔ چلتے ہیں اس کتاب کی طرف۔ سورہ مریم آیت نمبر 1۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کافها یا عین صاد۔ سن 1947 سید ہاشم حداد کربلائے معلیٰ میں شارع العباس کے قہوے خانے میں ان آنکھوں سے میری نظروں کے ٹکراؤ کو 28 سال گزر چکے تھے۔ کچھ عرصہ پہلے سید ابو الحسن اصفہانی کی وفات کی خبر سے تمام عراق کو سیاہ پوش کر دیا گیا۔ لوگ دستوں کی شکل میں مختلف شہروں سے نجف اشرف آتے اور ان کے مرقد کی زیارت کرتے، جو کہ حرم مطہر کے باب الساعات کے قریب واقع تھا۔ 40 دنوں تک مساجد، مدارس اور گھروں میں ان کی یاد اور فاتحہ کا اہتمام کیا جاتا رہا، لیکن دوسری جانب وہ محرم ناقابل یقین تھا، حد تک آخری سال تھا جب میں آسیب دیدہ بدن اور رنجیدہ جان کے ساتھ استاد کو اس ناسوتی دنیا میں دیکھ رہا تھا۔ ان آخری 2 سالوں میں استاد کے حالات عجیب انداز میں بدل گئے تھے۔ کافی تھا کوئی کسی محفل میں یہ کہہ دے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، پھر جیسے ان کے اندر سے ایک آگ انہیں یوں اپنی جانب کھینچتی تھی کہ وہ کچھ نہیں سنتے تھے اور بہت دیر تک روتے رہتے اور ان کی آنکھوں سے آنسو رواں رہتے، طویل گریہ جو ان کی سانس روکتا تھا۔ جب بھی وہ پانی دیکھتے تو امام حسین کی یاد میں روتے۔ کسے معلوم تھا کہ ان کے اور سید الشہداء کے درمیان موجود کون سے پردے ہٹ گئے ہیں؟ کس شخص کے فہم و ادراک کی بلندی اسے اجازت دیتی تھی کہ وہ شہود کی انتہا سے ابا عبداللہ الحسین کی ولایت میں ان کے مقام نیستی و فنا کا مشاہدہ کرے؟ وہ وہی تھے جن کے لیے قمر منیر بنی ہاشم نے ید الہی قدرت سے چہرہ ولایت پر سے پردہ ہٹایا۔ کس کے فہم و ادراک میں گنجائش تھی کہ ان کے احوال کو سمجھ سکے؟ ان میں سید الشہداء کی زیارت کی ایسی پیاس اور وہ شوق تھا کہ اگر ہر ہفتہ کربلا نہ آتے تو مجنوں ہو جاتے۔ زمین گیر اور گوشہ نشین ہونے سے پہلے امام حسین علیہ السلام کی زیارت کے ایام میں بے تاب و بے قرار ہو جاتے تاکہ پیدل کربلائے معلیٰ کی زیارت کے لیے آ سکیں۔ چونکہ شدید تنگ دستی کے عالم میں تھے، ان کی بیگمات میں سے ایک سلائی کڑھائی اور اس کی فروخت سے حاصل ہونے والی ناچیز رقم میں سے 2 قران انہیں دیتی اور کہتی تھی زیارت کے وقت آپ دیوانے ہو جاتے ہیں، یہ 2 قران 40 فلس لیجئے اور کربلا چلے جائیں۔ البتہ استاد پیدل آتے جاتے تھے، یہ معمولی رقم بھی راستے میں کھانے پینے کے لیے ہوتی۔ سید الشہداء کی زیارت کے ایام میں اگر کربلا نہیں آتے تو پریشان ہو جاتے اور ان کے اہل خانہ جو یہ سمجھتے تھے پوری کوشش کرتے کہ وہ نجف میں نہ رہیں۔ اس عاشق و شیدائی کو بین الحرمین میں اس کے حرموں کے صحنوں روانہ کرتے اور جب وہ زیارت کے لیے آتے تو کوچہ و بازار میں تمام عرب زوار کے ساتھ گھل مل جاتے۔ ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی مسافر خانے یا ہوٹل میں گئے ہوں، بلکہ مساجد اور مدارس میں جاتے، بلکہ سڑک کے کنارے خاک پر بھی سو جایا کرتے۔ اکثر اوقات جب صحن مطہر میں رکنے کی جگہ ہوتی تو صحن میں ہی بیتوتہ کرتے اور صبح تک زیارت، نماز اور دعا میں مصروف۔ کبھی صحن کے پتھریلے فرش پر اپنی ہی عبا اوڑھ کے سو جاتے۔ ایک مرتبہ فرما رہے تھے میں صحن مطہر کے تمام نقاط پر سو چکا ہوں۔ تمام عمر جب میں یہاں شرف یاب ہوا ہر شب کسی ایک نقطے پر بیتوتہ کیا اور وہاں سویا۔ میرے جسم کے حجم کے برابر کوئی جگہ ایسی نہیں بچی ہوگی جہاں میں سویا نہ ہوں۔ جب سید الشہداء کے حرم میں شرفیاب ہوتے تو توحیدی ادب کی کثرت کے باعث حرم کے سامنے ایک خشک لکڑی کی مانند
گھنٹوں کھڑے ہوئے صرف دیکھا کرتے۔ وہ معتقد تھے کہ بین الحرمین کے درمیان آمد و رفت کا ثواب صفا و مروہ کے درمیان سعی کرنے سے زیادہ ہے۔ دراصل سید و سالار شہیدہ کے حوالے سے ان کا جوش و خروش الفاظ میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ ایک مرتبہ جب ان کے تاریک کمرے میں تربت کربلا کی تسبیح ان کے ہاتھ سے گر گئی اور وہ کوشش کے باوجود اسے نہیں پا سکے تو اس خوف سے کہ کہیں تسبیح کی بے حرمتی نہ ہو صبح تک جاگتے رہے۔ لیکن یہ وہ تفاصیل ہیں جو سب ان کے مقام کو گھٹانے، اس میں نقص پیدا کرنے اور اس سے دور ہونے کا باعث بنتی ہیں۔ قاضی تاریخ کی ایک ثابت حقیقت ہیں جو اپنے جد بزرگوار کے ماجرائے کربلا کی مانند زمانے کے حجاب میں گرفتار نہیں۔ ہمیں سر اٹھا کر اور امام زمان و مکان کے حجاب چیر کر اس آیت الہی کو دیکھنا چاہیے جس نے اپنی تمام عزت و آبرو مولا علی علیہ السلام اور ان کی نور چشم ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام سے حاصل کی تھی، اور ان کی آنکھوں سے ولایت اور فنا فی اللہ کی حقیقت کا مشاہدہ کرنا چاہیے۔ اس دن آخری نشستوں میں سے ایک تھی کہ ہم ان کی خدمت میں حاضر تھے۔ ان اواخر وہ ایسی باتیں کرتے تھے جو کمتر بیان ہوتی تھیں۔ شیخ محمد تقی بہجت جو کچھ وقت ہوا نجف سے ایران چلے گئے، ایسے صاحب تقویٰ تھے کہ استاد کبھی نماز میں ان کی اقتدا کرتے اور وہ استاد سے اپنے آخری دیدار کے بارے میں کہتے تھے۔ انہوں نے عجیب اسرار مجھے بتائے جس میں نے محسوس کیا کہ ان سے میری آخری ملاقات ہے۔ ہاں ایسا ہی تھا۔ اس روز میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ ماہ محرم سردئی ماہ کے ساتھ مل گیا۔ انہوں نے پانی کا برتن اور برف اپنے قریب رکھا ہوا تھا۔ برف اس میں سے نکالتے اور اپنے سینے پہ رکھتے جو کہ حرارت عشق سے جل رہا تھا۔ پیام و استسقاء کے زخم کو سکون پہنچا رہے تھے جس نے انہیں رنجیدہ کر رکھا تھا۔ ایک مرتبہ ان کے کسی شاگرد نے ان سے اس عمل کی وجہ دریافت کی تو استاد نے جواب دیا، میرے سینے میں آگ ہے، اس جھلستے اور حرارت میں کمی نہیں ہوتی، اور کثرت سے ایک لب پڑھا کرتے تھے۔ اس نے کہا، میں پیاسا ہوں، پانی مجھے کھینچتا ہے، اگرچہ میں جانتا ہوں کہ میرا پانی بھی مجھے مار ڈالے گا۔ اسی سال ماہ رمضان میں طبیب نے ان سے کہا تھا کہ اگر میں طبیب ہوں تو میری بات مانیں اور اس ماہ رمضان دن میں 2-3 پیالے پانی پئیں۔ لیکن استاد جانتے تھے کہ اس آگ کے بھڑکتے شعلے وجود کی گہرائی سے جنم لیتے ہیں اور چند پیالے پانی پینے سے بجھنے والے نہیں۔ نیز طبیب یہ بات سمجھنے سے قاصر ہے۔ 81 سال کی عمر میں انہوں نے اپنے پورے روزے رکھے۔ میں سوچتا تھا کہ جب وہ کہتے تھے کہ سورہ مریم کے حروف کا ہا یا عین صاد میں روایت کے مطابق کربلا، ہلاکت، یزید، آتش اور صبر کی طرف اشارہ ہے، اس کی مدد سے حضرت ابا صالح المہدی اجلہ فرجہ الشریف کے ظہور کا زمانہ سمجھا جا سکتا ہے۔ پھر ان کا یہ پیاس استسقاء پر مبنی حال کا ہا یا عین صاد کے عین آتش میں فنا کا اثر کیوں نہیں ہو سکتا؟ جو اس خونی گڑھے کی کٹھن کا شکار ہو چکا ہو، اس میں کربلا کی آتش کی سرایت اور اس کا ادراک چاہے مختصر حد تک ہو، کیا کوئی عجیب بات ہوگی؟ جب سے علمدار کربلا نے ان کی عظیم الشان کام انجام دیا، اس وقت سے استاد عجائب پر مشتمل ایک نظام بن چکے تھے کہ آپ ملکوت کی بلندیوں میں جھانک کر ہی ان کے وجود کی ایک ایک آیت کی تفسیر و تعویل کا ادراک کر سکیں۔ لیکن اس ناقابل فراموش دن میں نے ان کے ریاضت کشیدہ و شکستہ چہرے اور استسقاء کے مرض کے باعث سوجے ہوئے اور شدت عبادت سے درہم جسم کو دیکھا اور کہا، آغا آج بھی رسالہ بحر العلوم میں سے پڑھوں یا نہیں؟ انہوں نے سر جھکایا۔ چند لمحے کچھ سوچنے کے بعد میرے ہاتھ میں کاغذ کے چند ٹکڑے دیے جو پرانے نقل کیے ہوئے دکھائی دیتے تھے۔ کہا، آج میں چاہتا ہوں آپ رسالہ نور وحدت کی چند سطریں میرے لیے پڑھیں جو معرفت النفس کے بارے میں خواجہ حورا نے لکھا ہے، جن کا تخلص مغربی تھا۔ مجھے حیرت ہوئی، سیر و سلوک پر بحر العلوم کے رسالے پر استاد کی خاص توجہ تھی اور وہ معتقد تھے کہ عرفان کے موضوع پر اس قدر پاکیزگی پر مبنی اور مطالب سے پر کتاب لکھی نہیں گئی۔ اگرچہ وہ صرف اس کی ابتدائی حصے کو سید سے منسوب سمجھتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ دوسرا حصہ
جو بہت ہی مشکل اور طاقت فرسا اذکار پر مشتمل ہے، کسی اور شخص سے ہے، اور وہ کسی کو اس میں موجود ذکر نہیں دیا کرتے۔ بہرحال میں نے ان سے کاغذ لیے اور انہیں پڑھنا شروع کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ کہ حقیقت آفتاب سے زیادہ روشن ہے اور جمال وحدت کثرت کے آئینوں سے ہر حال میں نمایاں ہے۔ اے سید، تمہاری حقیقت سے تمہاری جانب ایک راستہ ہے۔ اگر آپ چشم ہمت سے مطالعہ فرمائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ صورت سے حقیقت تک پہنچیں گے اور موہوم پہلو درمیان سے ہٹ جائے گا۔ اے سید، کوئی جہت کی خبر دیتا ہے جس کا ایک چہرہ ہے اور دوسرا قرب دکھاتا ہے جس کا ایک سبب ہے۔ تمہاری حقیقت جو اس رسالے کی زبان سے تم سے مخاطب ہے، وحدت کی اطلاع دے رہی ہے، جہاں نہ قرب ہے نہ جہت، اور جب آفتاب وحدت طلوع فرمائے تو جہت و قرب عین وحدت ہوگی۔ اے سید، وحدت باطن کثرت ہے اور کثرت ظاہر وحدت اور حقیقت دونوں میں ایک ہی ہے۔ اے سید، تمہیں وحدت سے کثرت میں لائے ہیں، یکتائی سے دوگانگی تک پہنچایا گیا ہے، اس حکمت کے تحت کہ وہ سبحانہ جانتا ہے، اس کے خاص بندے بھی اس کے مطلع کرنے پر جانتے ہیں، اور تمہیں ایسا بنایا گیا ہے کہ سابقہ وحدت کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ اس حال کا کوئی اثر تم میں موجود نہیں، بلکہ تمام عالم کو حق سبحانہ و تعالیٰ نے وحدت سے کثرت تک پہنچایا، اس کے بعد چند بندوں کو بلا واسطہ اپنی پہچان کروائی، کثرت سے وحدت تک پہنچایا اور کثرت سے وحدت تک وصول کی راہ انہیں سکھائی، کثرت کی طرف روانہ کیا۔ پس وہ کثرت میں وحدت دیکھتے تھے اور ان سے فرمایا کہ دوسروں کو اس طریقے کی تعلیم دیں۔ انہوں نے حکم کی اطاعت کی اور طریقے کو بیان کیا۔ جس نے بھی اس راہ پر عمل کیا، بزرگواروں کی اس جماعت کی پیروی کی، وہ کثرت سے وحدت میں جڑ گیا اور دوگانگی سے یگانگی تک پہنچ گیا۔ بزرگواروں کی وہ جماعت انبیاء ہیں اور وہ راہ وصول شریعت و طریقت ہے۔ اے سید، ایک رفیع مرتبہ عارف نے فرمایا، درویشی خیال کی تصیح ہے، یعنی غیر حق دل میں باقی نہ رہے۔ الحق کی خوب فرمایا ہے۔ اے سید، چونکہ حجاب کے سوا کچھ نہیں، خیال سے حجاب برطرف کر دینا چاہیے، شب و روز وحدت کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اے سید، اگر تم سعادت چاہتے ہو تو واحد رہو، اور واحد ہو جانا یہ ہے کہ دوگانگی کے وہم سے باہر نکل آؤ، اور واحد ہونا یہ ہے کہ ہمیشہ وحدت میں اور وحدت پر رہو، اور یاد اور غم و اندوہ کی تقسیم دوگانگی سے ہے۔ جب وہ گانگی دل سے چلی جائے پھر تا ابد کسی غم میں مبتلا نہ ہو اور وہ دو جہان کی آسودگی حاصل ہو جائے، کیونکہ آسودگی عدم میں ہے۔ آخر میں نے خود کو عدم کے حوالے کر دیا، اپنی مضطرب روح کو آزاد کر دیا۔ اچانک استاد نے نحیف آواز میں کہا، فکر کا یہ طریقہ ملا حسین قلی ہمدانی کے مکتب کے طریقے سے بہت نزدیک ہے، لیکن اکثر افراد جو خیالات کی نفی میں کامیاب ہو کر اپنے ذہن کو پاک و صاف اور خیالات سے پاک کر سکتے ہیں کہ آخر کار ان کے لیے سلطان معرفت طلوع کرے، وہ ان دو میں سے ایک حال میں تھے۔ اول، قرآن مجید کی تلاوت اور اسے پڑھنے پر توجہ کہ کون در حقیقت قاری قرآن ہے، اور اس وقت ان پر منکشف ہوتا تھا کہ قاری قرآن خود خداوند جل و جلالہ ہے۔ دوسرے، حضرت ابا عبداللہ الحسین سے توسل کے راستے، کیونکہ وہ حضرت سالکین راہ خدا کی نسبت رفع حجاب اور طریق کی رکاوٹیں دور کرنے میں عظیم عنایت رکھتے ہیں۔ استاد یہ فرما کر اپنی اشک آلود آنکھوں کے ساتھ گہری خاموشی میں ڈوب گئے اور مجھے اپنی بےتاب پرتلاطم روح کے ساتھ چھوڑ دیا۔ ہم اسی حالت میں تھے کہ اچانک دستک ہوئی اور سید محمد حسن استاد کے بیٹے داخل ہوئے۔ کہاں پدر جان؟ آقا حاج شیخ محمد امین اپنے کچھ ساتھیوں کے ہمراہ آپ سے ملنے آئے ہیں۔ استاد نے سر جھکایا اور گرچہ ان کے حضور کا حوصلہ نہیں رکھتے تھے، انہیں آنے کی اجازت دے دی۔ شیخ امین نجف کے اہل ظاہر علماؤں میں سے تھے اور معلوم نہیں تھا کہ عاشورہ سے چند دن قبل استاد سے اس نحیف و نزار حالت میں کیوں ملنے آئے، لیکن جو بھی استاد سے ملنا چاہتا استاد اسے منع نہیں کرتے۔
حتیٰ ان آخری دنوں میں پہلے جو کچھ پیش آ چکا تھا اس کے باوجود سید ابو الحسن اصفہانی بھی ان سے ملاقات کے لیے آیا کرتے تھے۔ سید محمد حسن باہر گئے اور شیخ اور ان کے ساتھیوں کی رہنمائی اندر کی جانب کی۔ شیخ اور چند افراد جن میں اہل بازار بھی دکھائی دے رہے تھے، چند طلباء داخل ہوئے، اجازت لے کر استاد کے مختصر کمرے میں بیٹھے۔ رسمی تکلفات احوال پرسی کے بعد شیخ امین نے کہا، سید آغا، چونکہ ابھی ماہ محرم ہے، میرا آپ جناب سے ایک سوال ہے جس میں شاید علمی مذاکرے کا فائدہ بھی چھپا ہوا ہو، کیا اجازت ہے عرض کروں؟ واضح تھا کہ استاد بے رمق و بے حال ہیں۔ باطنی احوال اور توحیدی واردات کی کثرت نے ان کی جان بدن سے نکال رکھی ہے۔ اپنی آنکھیں بند کیں اور فرمائیے شیخ امین۔ انہوں نے کہا، سید آغا، میں چاہتا تھا کہ جو مسئلہ دوسرے دوستوں کے سامنے پیش کیا ہے ان کا بھی یہ سوال ہے، آپ سے دریافت کروں۔ استاد نے اپنی نظریں زمین پہ جمائی ہوئی تھیں اور خاموشی سے ان کی بات سن رہے تھے۔ شیخ امین نے کہا، آغا، ہمارے لیے سوال ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ کربلا کا واقعہ رونما ہوا ہو؟ استاد، جو شاید اس بات کے علاوہ ہر چیز سننے کے لیے آمادہ تھے، اپنی تیوریاں چڑھائیں اور مضبوط لہجے میں شیخ امین سے کہا، آپ نے یہ بات پہلے بھی کئی مرتبہ کہی ہے اور اس کا تفصیلی جواب بھی سن چکے ہیں۔ شیخ امین نے، جو کہ استاد کی حالت بدلنے پر بکھلا گئے، کہا، جی آغا، لیکن میں چاہتا تھا کہ ایک دوسرا نقطہ بیان کروں جس کا احتمال میری نظر میں اس واقعے کی مکمل نفی کر دیتا ہے۔ میں نے استاد کا غم بہت کم دیکھا تھا، لیکن اس مرتبہ میں نے محسوس کیا جیسے خشم و غیرت کا ایک آتش فشاں ان کی آنکھوں کی پتلیوں سے ابل رہا ہے اور ان کی آنکھوں کی رگیں عجیب انداز میں خونی ہو گئی تھیں۔ شیخ امین نے معلوم نہیں معارف کس کیچڑ بھرے حوض سے حاصل کیے تھے کہ واقعہ کربلا کے ہونے میں شک کر رہے تھے۔ انہوں نے استاد کی حالت پر توجہ دیے بغیر کہا، آخر سید آغا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارہا نہیں فرمایا تھا کہ حسین منی و انا من الحسین؟ کیا وہ انہیں اپنے کندھوں پر بٹھا کر لوگوں کے درمیان چلا نہیں کرتے تھے؟ پھر آپ کی اپنے خاندان کے بارے میں اس قدر مسلسل تاکید کے بعد کیسے یقین کیا جا سکتا ہے کہ عراق کے لوگ فرزند فاطمہ کے خلاف تلواریں کھینچیں اور ان کے ساتھیوں کے بدن ٹکڑے ٹکڑے کر دیں؟ یہ ماجرا بالکل بھی سمجھ میں آنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ موقع تھا کہ اچانک جیسے استاد کے قلب سے بجلی کی مانند ایک نور نکلا۔ اس نے زمان و مکان کے حجاب لپیٹ دیے اور قدرت الہی کی تجلی قلب ولی اللہ کے نفوذ کو سلسلہ تاریخ کی گہرائی میں نمایاں کیا۔ ہم میں سے ہر ایک نے اپنی حیرت زدہ آنکھوں سے ایک بیابان کو دیکھا جس کے اطراف بلند نیزے، کاٹ دار تلواریں لیے سپاہی موجود تھے اور ان کے درمیان سید و سالار شہیداں اور آپ کے ساتھی خاک و خون میں غلطاں۔ ایک ولی الہی کے ہاتھوں اس شہود اور اظہار حقیقت کے درمیان منکر حقیقت، اس جماعت نے روز عاشورہ کا منظر دیکھا اور سب اس کی شدت و ہیبت سے بے ہوش ہو گئے۔ وہ نہایت ہی حیرت انگیز منظر تھا۔ میں نے اس پراسرار گڑھے پر اپنی نظریں جمائیں جو ازل و ابد کو اپنے اندر کھینچ رہا تھا، وجود کے 18,000 عوالم میں نور حقیقت اور سلسلہ عشق کو منتشر کر رہا تھا۔ میں اپنے حواس میں آیا۔ کچھ وقت گزر گیا۔ استاد نے سر جھکایا تھا، خاموشی سے توجہ میں مصروف تھے، جبکہ شیخ امین اور ان کے ساتھی اب بھی زمین پر بے ہوش پڑے تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے ان پہ ترس آیا۔ حیرت انگیز مجلس کے ہیبت ناک سکوت و جلال کو توڑ کر استاد سے کہا، آغا، آخر یہ لوگ کب تک زمین پر یوں ہی بے ہوش پڑے رہیں گے؟ ان کے حال پہ رحم و لطف فرمائیں، انہیں ہوش میں لائیے۔ استاد نے اپنی درخشاں آنکھیں سید سالار شہیدہ کی خاطر پرجوش اور غیرت کے آنسو بھری نظروں سے اشارہ کیا، اس جماعت کو اپنی پہلی والی حالت میں واپس لے آئے۔ تاریخ میں مکتب آل محمد کے ولائی شاگردوں کی قدرت کے یادگار سب کی ہزار آصف برقیہ اس بے کرا سمندر سے ایک قطرہ حاصل کرنے کی خواہش من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا۔ خداوند متعال سورہ احزاب آیت نمبر 23۔
23 میں ارشاد فرماتا ہے کہ مومنین میں ایسے بھی مرد میدان ہیں جنہوں نے اللہ سے کیے وعدے کو سچ کر دکھایا ہے، ان میں بعض اپنا وقت پورا کر چکے ہیں اور بعض اپنے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی بات میں کوئی تبدیلی نہیں پیدا کی۔ سن 1947 ربیع الاول، سید محمد حسن قاضی، سید قاضی کاظم قاضی۔ آسمان اپنا آرام و سکون کھو چکا تھا اور اس نے ایک پراسرار بین الطلوعین کو جنم دیا۔ بہمن ماہ میں سردیوں کے موسم کے اس سرد دن کا سورج گویا درست انداز میں طلوع نہیں ہونا چاہتا تھا۔ آسمان نے مختلف رنگ اپنا لیے تھے اور اس پر تاریکی چھا رہی تھی۔ میں مدرسہ علمیہ سے اپنے گھر واپس کے رستے پر تھا کہ خوفناک ہوائیں چلنا شروع ہوئیں۔ پورے 8 مہینے ہو گئے تھے۔ جو واقعہ بھی ہوتا میرے قلب و جان اور ہڈیوں میں لرزہ طاری ہو جاتا، اور والد کی بات کہ ہمارا وعدہ ربی ہے میری نگاہوں میں نقش ہو جاتا۔ میرے لیے یہ ماجرا مان لینا آسان نہیں۔ 8 ماہ پہلے ماہ رجب میں والد نے حکم دیا تھا کہ ہم کوفے جائیں اور ان کا خیال رکھیں۔ اس دن جب میں اپنی طبیعت کی ناسازی اور بیماری سے آگاہ ہوا تو انہوں نے فرمایا کہ میں علاج کے لیے ایران چلا جاؤں، لیکن میرا دل نہیں مانتا۔ ان کے احوال کے بارے میں مجھے ایک عجیب سا احساس تھا۔ میں محسوس کرتا تھا کہ ممکن ہے میں انہیں کھو بیٹھوں۔ میں چاہتا تھا کہ اپنے کاموں کو روکوں اور ان کی خدمت میں ان کے ساتھ رہوں۔ اسی لیے میں نے اپنا علاج بغداد میں انجام دیا۔ اسی نشست میں جسے تیسے بڑی ہمت سے کوشش کی کہ ان کی بقیہ عمر کے بارے میں ان کے علم سے آگاہی حاصل کروں۔ ابھی میری بات منہ سے نکلی بھی نہیں تھی کہ انہوں نے فوراً جواب دیا، ہمارا وعدہ ربی ہے۔ جیسے ہی انہوں نے یہ کہا مجھے لگا جیسے میرے پیروں سے جان نکل گئی۔ میرا سر گرم ہو گیا، آنکھوں میں اندھیرا چھا گیا۔ بس میری طالب علمی والی توجیہات نے کمال دکھایا اور میں نے سوچا کہ ربی سے ان کی مراد مخصوص زمانہ نہیں ہے بلکہ کسی وصف کا بیان ہے، اور انہی خیالات سے میں اپنی ہڈیوں کے گودے تک میں پھیل جانے والے درد کو سکون بخش رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اندر و باہر رونما ہونے والے انتہائی معمولی واقعہ بھی مجھے پریشان و مضطرب کر دیتے۔ اس دن 5 ربیع الاول 1366 قمری کی تاریخ تھی۔ خوفناک آندھی طوفان جو میرے دل پر دباؤ ڈال رہا تھا، میں تیزی سے اپنے گھر کی طرف گیا۔ والد کو ہم وہاں منتقل کر چکے تھے۔ گزشتہ چند مہینوں میں والد کی حالت بہت خراب تھی اور مشکلات کے باعث وہ اپنے جدید والے گھر سے میرے گھر آ گئے تھے جس میں صرف ایک کمرہ تھا۔ لا محالہ والدہ، 6 بہنیں، میرے بھائی سید کاظم اور والد سب کو ایک ہی کمرے میں سونا پڑتا۔ جگہ کی تنگی کی وجہ سے والد نے مجھ سے کہا تھا کہ وہاں نہ سوں اور کوئی اور جگہ دیکھ لوں۔ والد انتہائی تکلیف سے گزر رہے تھے۔ ان باقی ماندہ چند دنوں میں جب وہ صحو اور ہوش کے عالم میں ہوتے، وہ وقت تھا جب شیخ عباس کوچانی انہیں کتابوں میں سے پڑھ کر سنایا کرتے، یا جب دوپہر ان کو نہایت مختصر غذا کھاتے تھے۔ کم وقت سوتے لیکن اس کے علاوہ مکمل طور پر محو تھے، صرف محو۔ کبھی آدھی رات کو جاگتے، تیز آواز سے قرآن کی تلاوت کرتے، کبھی مثنوی کے اشعار زیر لب پڑھتے، کبھی پانی کا برتن اور برف ان کے پاس ہوتا، اسے ہلاتے، پانی پیتے۔ ان آخری دنوں میں انہیں پیاس نے ایسے زمین گیر کر دیا تھا کہ زیادہ پانی پینے سے ان کا جسم سوج گیا تھا۔ جب میں گھر پہنچا دیکھا کہ اہل خانہ کا دل بھی آندھی طوفان کے باعث شدت سے دھڑکنے والے میرے دل کی مانند مضطرب ہے۔ والد اپنی اس دوران کے معمول کی عادت کے برخلاف بیٹھے ہوئے تھے اور کسی میں بات کرنے کی ہمت نہیں۔ جب میں پہنچا تو کہا، سید محمد حسن، میرا ہاتھ پکڑو اور مجھے باہر لے چلو۔ میں نے مشکل سے انہیں اٹھایا۔ ہم گھر کے مختصر صحن کی طرف چلے۔ کچھ دیر صحن میں رہنے کے بعد انہوں نے اپنا سر آسمان کی جانب اٹھایا، اس کے گرد اپنی نظریں گھمائیں، گویا کہ وہ کسی چیز کے منتظر تھے۔ ہوا نے گرد و خاک فضا میں پھیلا رکھی تھی۔ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ میں نے صبر کیا۔ کچھ دیر بعد مجھے محسوس ہوا کہ وہ کمرے میں واپس جانا چاہتے ہیں۔ کمرے سے داخل ہوئے، کہا کہ ان کا بستر قبلے کی سمت بچھا دو۔ بمشکل بیٹھے اور قرآن کی تلاوت کرنے لگے۔ جب اس سے فارغ ہوئے، آواز دی کہ ہم کمرے میں آ جائیں۔ بیوی، بچے اور دوسرے لوگ کمرے میں آئے۔ گریہ و زاری۔ والد جو گویا مکمل ہوش و حواس میں تھے، کہا، یہ لوگ کیوں اس قدر رو رہے ہیں؟ انہیں معلوم نہیں کہ میں کس قدر وسعت پا چکا ہوں؟ میں کتنا خوش ہوں، گویا میرے ہاتھ پاؤں کھل گئے ہیں۔ اب مجھے اینک کی ضرورت نہیں۔ یہ واقعی سمجھ نہیں رہے تھے کہ میری صورتحال کس قدر بدل چکی ہے۔ اس کے بعد کہا، کھڑکیوں کے
دبیس پردوں سے ڈھانپ دیں اور کمرے میں اندھیرا کر دیں۔ اگرچہ مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس میں کیا راز ہے، ہمیشہ کی طرح گھر میں ان کے حکم کی اطاعت ہم نے کمرے میں اندھیرا کیا۔ جیسے ہی اندھیرا ہوا، فرزندوں میں سے کسی نے حسب عادت چراغ روشن کر دیا۔ والد نے ناراض ہو کر کہا، کمرہ نور سے بھرا ہوا ہے، آپ اندھے ہیں اور نہیں دیکھ رہے؟ احترام میں پاؤں زمین پر ماریں اور باہر چلے جائیں، کوئی کمرے میں نہ رہے اور جب میں کہوں دروازہ کھولے۔ میرا دل یہ ماننے کے لیے آمادہ نہیں تھا کہ یہ تمہید ان افراد کی خدمت میں شرفیاب ہونے کے لیے ہے جن کے دیدار اور ادراک حضور کی طاقت ان 40 افراد جن میں تمام بیگمات، بچے، جاننے والے اور شاگرد شامل تھے ان میں نہیں۔ میں نے انتہائی حسرت کے عالم میں کمرے کے دروازے بند کیے، والدہ، بہنوں اور بھائیوں کے چہرے پہ اضطراب کے آثار دیکھے، انہیں پرسکون کرنے کی کوشش کی۔ پہلے سب آشنا اور قریبی لوگ آتے، والد کی سلامتی سے مطمئن ہو جاتے، لیکن آج خلاف معمول جو بھی آیا اس کا واسطہ بند دروازوں اور ہیبت ناک ماحول سے تھا۔ ہم نے کمرے کے دروازے طلوع آفتاب کے 1 گھنٹے بعد بند کیے تھے اور ہر تھوڑی دیر بعد جب کوئی بے چین ہو کے دروازہ کھولنا چاہتا، والدہ اجازت نہیں دیتی، کہتی آغا نے کہا ہے جب تک وہ خود نہ بلائیں میں کسی کو اندر نہیں آنے دوں گی۔ اس دن اگرچہ آندھی طوفان کے باعث سورج صحیح سے طلوع نہیں ہوا، آسمان نجف پر بادلوں سے ضعیف نور سا طمع ہو رہا تھا، ظہر کے قریب آسمان تاریک ہو کر تھم گیا اور پرسکون ہو گیا۔ ہم گھنٹوں والد کا انتظار کرتے رہے، کمرے کے اندر سے آوازیں سنائی دے رہی تھیں لیکن کسی کی بھی ہمت نہیں تھی کہ اندر داخل ہو۔ آخر ہم نے نماز مغرب کے بعد والد کی آواز سنی جنہوں نے کمرے میں داخل ہونے کی اجازت دی۔ تقریباً 12 گھنٹے کی سرگردانی کے بعد سینوں میں گھٹی ہوئی سانسیں بحال ہوئیں۔ اچانک 40 عورتیں اور بچے ان سے ملنے کے لیے کمرے کی طرف چلے۔ میرا خیال تھا ان کی حالت اچھی نہیں ہوگی، لیکن وہ خلاف توقع سلامت اور نہایت ہی مسرور تھے۔ تمام جاننے والوں اور اہل خانہ سے محبت اور خوش اخلاق سے پیش آ رہے تھے۔ سب لوگ یہ دیکھ کر کہ وہ سلامت ہیں، ان کی طبیعت اب بہتر ہو رہی ہے، خوشی سے اپنے گھروں کو چلے گئے۔ غروب آفتاب کی 1.5 گھنٹے بعد پھر میں باقی رہ گیا اور اہل خانہ۔ کھانے کا وقت تھا، وہ ابھی تک قرآن کی تلاوت میں مصروف، میں وہیں کھانا کھا رہا تھا۔ جب ان سے کہا کھانا کھا لیں تو انہوں نے جواب دیا، مجھے کھانا نہیں چاہیے، کوئی خواہش نہیں۔ وہ جب بھی کہتے تو ہم سمعاً اور طاعتاً اسے قبول کرتے۔ کچھ دیر بعد والد نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں آرام کروں۔ میں کمرے سے نکل آیا، لیکن چند لمحوں بعد مجھ سے کہا گیا کہ آغا کو آپ سے کام ہے۔ میں کمرے میں واپس گیا اور انہیں حیرت انگیز حالت میں پایا۔ وہ اب بھی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، لیکن ان کا سر جھکا ہوا اور آنکھیں بند۔ میں نے کہا آغا کوئی حکم تھا؟ فرمایا براہ مہربانی مجھے روبہ قبلہ لٹا دو۔ ان اواخر اپنی بیماری کی وجہ سے ان کا جسم بھاری ہو گیا تھا، سوجن تھی اور وہ خود سے حرکت نہیں کر پاتے۔ لا محالہ بہنوں کے ساتھ مل کر انہیں روبہ قبلہ قرار دیا، پھر کہا اب جاؤ۔ میں گھر سے نکل گیا۔ چند لمحوں ایک پوتا بھاگتا ہوا آیا اور کہا آغا کہہ رہے ہیں کہ سید محمد حسن سے کہو کہ آ جائے۔ میں اندر گیا اور کہا آغا حکم فرمائیے۔ انہوں نے کہا سید محمد حسن مجھے بٹھا دو، لیکن برائے مہربانی آہستہ سے، میرا سارا بدن دکھ رہا ہے۔ میں نے کہا چشم آغا، لیکن آپ کے بدن میں درد کیوں ہو رہا ہے؟ مسکراہٹ کے ساتھ کہا مجھے معلوم نہیں کیوں ہو رہا ہے، خدا چاہتا ہے۔ وہ اس حالت میں کہ غرق و محو تھے اپنی توحیدی توجہ کے باوجود، ان کی ہمیشہ کی شوخ طبع میں کمی نہیں آئی۔ دراصل یہ ان کی خصوصیت تھی کہ کوئی شخص یا چیز انہیں سرور و فنا سے نکال نہیں سکتی تھی۔ میں نے دوبارہ انہیں آغوش میں لیا۔ اس وقت زیر لب وہ سورہ زلزال کی تلاوت شروع کی۔ جب میں آہستہ سے ان کی جگہ بدل رہا تھا، انہوں نے سورہ نصر کی بھی تلاوت کی اور سورہ فاتحہ کو آخر تک زیر لب پڑھا۔ میری حالت عجیب ہو رہی تھی۔ جب وہ اپنے مبارک ہونٹ میرے کان کے نزدیک لاتے تو شہادتین پڑھنا شروع کی۔ ایک مرتبہ پھر مجھ پر لرزہ طاری ہوا۔ میں نے خوف و پریشانی سے کہا پدر جان میں ہراساں اور مضطرب ہوں۔ انہوں نے جواب دیا ہراساں اور پریشان نہ ہو اور جاؤ آرام کرو۔ میں نے کہا آپ اس طرح بیٹھے ہوئے آرام سے ہیں؟ فرمایا مہربانی مجھے اسی طرح روبہ قبلہ لٹا دو۔ اسی وقت میرے بھائی سید کاظم اندر آئے۔ ہم نے مل کر والد کو دوبارہ لٹایا۔ والد نے مجھ سے کہا کہ میں جاؤں اور سید کاظم سے کہا کہ گھر کے دروازے بند کر دیں۔ جب والد نے مجھ سے کہا تھا کہ ہراساں و پریشان نہ ہو، اس کے بعد سے میرا دل پرسکون ہو گیا اور میں اطمینان سے گھر چلا آیا۔ اس کے بعد سید کاظم نے کہ جنہوں نے واقعہ بیان کیا
سید کاظم کہتے ہیں کہ والد نے 1-2 گھنٹے بعد قرآن کی تلاوت شروع کی۔ اس کے بعد صبح کی اذان سے 2 گھنٹے پہلے انہوں نے چند مرتبہ اشاروں سے مجھے سمجھایا کہ انہیں بٹھا دوں۔ ان کے احوال سے تجسس نے مجھے مجبور کیا کہ پوچھوں، آغا آپ اس قدر بیتاب کیوں ہیں؟ سوتے ہیں، بیٹھ جاتے ہیں، اتنا زیادہ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ان کے ہونٹوں پر ایک شیریں مسکراہٹ اور اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے کہا، یہ جانا چاہتا ہے۔ مجھے ان کی بات سمجھ نہیں آئی، یہ نہیں سمجھ سکا کہ یہ آخری لمحات ہیں۔ ان کی روح شکستہ رنجیدہ بدن کی مہمان ہے۔ میں سنی انسنی کر دی، اور چونکہ ان کی حالت معمول کے مطابق تھے اور تھکن کے آثار کم تھے، میں ایک کونے میں منتظر بیٹھ کر انہیں دیکھتا رہا تاکہ وہ اشارہ کریں اور میں حکم کی تعمیل کروں۔ تقریباً اذان صبح کا وقت تھا۔ انہوں نے پانی مانگا، پورا پیالہ پانی پیا اور کہا، سید کاظم میں مر رہا ہوں، خانم اور بچوں کو نہیں بلاؤ، صبح تک میرے سرہانے قرآن کی تلاوت کرو۔ میں نے یہ تلخ الفاظ سنے، لیکن کسی ایسے کی مانند کہ جس کے فہم پر تصرف کر دیا گیا ہو، بے پدر ہونے کے کمر شکن درد کے بارے میں کچھ نہیں سمجھ سکا۔ ان کے پاس بیٹھا، ان کے آسمانی چہرے کو دیکھتا رہا۔ عمر بھر کی مجاہدت، صبر، کوشش، حقیقت جوئی ان کی شفاف پتلیوں سے جگمگا رہی تھی۔ کچھ دیر بعد والد نے کہا، سید کاظم میں پرسکون ہو رہا ہوں۔ یہ سکون میرے پیروں کی جانب سے شروع ہوا ہے اور میرے سر کی طرف حرکت کر رہا ہے۔ انہوں نے حیرت و ناقابل یقینی طور پر مجھ سے کہا، میں ان کی مبارک صورت کو کسی چیز سے ڈھانپ دوں؟ میں نے یہ سمجھے بغیر کہ کیا کر رہا ہوں ان کا چہرہ ڈھانپ دیا اور ان کے پاس قرآن کی تلاوت شروع کی۔ چند لمحوں بعد میں نے دیکھا کہ وہ حرکت نہیں کر رہے۔ کپڑا ہٹایا تو ان کی صورت کو چمکتے سورج کی طرح نور میں غرق پایا۔ پہلے میں سمجھا کہ وہ سو رہے ہیں، لیکن اس نور کی شدت نے مجھے حیرت و الجھن میں ڈالا۔ میں بے اختیار اٹھا، چہرے کی اس جگمگاہٹ جس نے مجھے اپنا اسیر بنایا تھا اس کے بارے میں دریافت کرنے اپنی والدہ کے پاس گیا۔ والدہ مضطرب و ہراساں جاگی، تیزی سے ان کے سرہانے آئیں، والد کے دل اور نفس پہ ہاتھ رکھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ان کے چہرے کی جگمگاہٹ کا انعکاس میں نے والدہ کے آنسوؤں میں دیکھا جو ان کے پاک اور طاہر بدن پر گر رہے تھے، اور میں ان کی جانب سے کیے گئے تصرف سے نکل آیا اور سمجھ گیا کہ نجف اشرف سے جوہر توحید، معرفت و عرفان آسمان لاہوت کی سمت پرواز کر گیا ہے۔ سلام علی القصیدۃ التی ظلت، سلام ہو اس قصیدے پر جس کا قافیہ وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتَثَرَتْ۔ خداوند متعال سورہ انفطار آیت نمبر 2 میں ارشاد کرتا ہے، اور جب ستارے بکھر جائیں گے۔ سن 1947 ربیع الاول۔ الحب موت الصغیر۔ اس صبح سید ابو القاسم خوئی اپنے وجود کی گہرائی میں ایک عجیب سی گونج محسوس کر رہے تھے، ایک آسمانی کشش جو گویا زمین سے ایک عظیم جوہر لے جانا چاہتی تھی۔ اس سحر کی ناقابل فراموش خوشبو انہیں بستر سے نکال لائی۔ خاموشی سے کمرے سے باہر نکلے، گھر کا بیرونی دروازہ کھولا۔ بہمن ماہ کی سردیوں کی چبھن ان کے چہرے پر کوڑے برسا رہی تھی۔ ایک تلخ سکوت جو تنہائی و فراق کی موسیقی گنگنا رہا تھا اور ان کی ہستی میں بکھرنے والی واحد آواز تھا۔ گہری سانس کے ساتھ ان کی آہ گرم نے انہیں وجود کی پوشیدہ ترین زاویوں سے باہر نکالا۔ اپنی سیاہ آنکھیں صحن میں موجود حوض پہ جمائیں، پانی میں پڑنے والے چاند کا عکس اس زخم پر مرہم رکھ دیا جس کا سرچشمہ وہ نہیں جانتے تھے کہ کہاں ہے۔ جلدی سے اپنی گھسی ہوئی چپلیں پہنی۔ صحن کے کونے میں موجود واحد کھجور کے درخت کے پتے خوفناک ہوا سے لرز رہے تھے۔ وضو کے لیے آستین اوپر کی تاکہ اپنے شبانہ وعدے کے لیے آمادہ ہو سکے، لیکن اچانک متوجہ ہوئے کہ حوض کا پانی متلاطم ہو گیا ہے۔ آسمان پر موجود چاند ستاروں کے عکس حرکت میں آ گئے۔ ستاروں کی ترکیب اور آدھے چاند نے انہیں ایک آشنا مرد کی یاد دلا دی۔ اپنے خیالات اور طبیعت کی اس ہنرمندانہ صورت گری کے ملاپ کا نتیجہ ان کے لیے شیریں اور لذت بخش تھا۔ وہ پانی میں ایک چہرہ دیکھ رہے تھے جس کے پاس کئی سال پہلے اپنا دل رکھ کر انہوں نے عالم فقاہت کی مسافرت اپنائی تھی۔ کوڑے برساتی ہوا نے پانی کو تلاطم کر رکھا تھا۔ عظیم مرد یگانہ روزگار کی صورت پانی سے محو ہو رہی تھی۔ سید ابو القاسم کا دل بیٹھنے لگا۔ انہوں نے آسمان کی جانب دیکھا۔ چاند اور اس کے گرد آئینہ کاری ہوئے ستاروں کی روشنی نے تمام باشکوہ آسمان کو جگمگا رکھا تھا۔ اچانک ہوا کی چنگھاڑ نے ان کے دل میں ایک شدید اضطراب پیدا کیا۔
ایسا غم جو گویا ان کے وجود کے ایک حصے کو چھین رہا تھا۔ انہوں نے اپنے دل پہ ہاتھ رکھا اور دوبارہ آسمان پر نظریں جمائیں، ستاروں کو دیکھا جو حرکت میں تھے، ان میں سے ہر ایک چاند کے گرد چکر کاٹنے کے بعد آسمان سے گر رہا تھا۔ جو کچھ وہ دیکھ رہے تھے وہ تسلیم کرنا آسان نہیں تھا۔ آسمان کے ستارے بکھر کر گر رہے تھے، ابوالقاسم کی آنکھوں سے آنسو پھٹ رہے تھے۔ سیاہ بادل چاند کی طرف جھپٹے اور آسمان کو تاریک کر دیا، ان کی آنکھوں کی پتلیاں تنگ ہو گئیں، آسمان کا سینہ سیاہ، ابوالقاسم کی روح پر لرزہ طاری، ان کے ہیرو جیسے درخشاں آنسو حوض کے پرتلاطم پانی پر گرے اور اس مرد کا محبت بھرا چہرہ دوبارہ ان کی آنکھوں میں گھوم گیا۔ وہ شکل و شمائل ایک بے نظیر مرد کا تھا جس کے کوچ کر جانے پر آسمان طوفانی۔ ابوالقاسم کی نظروں کے سامنے ستارے گر رہے تھے، عظیم کامل کی صورت، کہکشان توحید کے بے بدیل استاد سید علی قاضی طباطبائی۔ اس عظیمیت کی حقیقت اس کرۂ خاکی کے آسمان پر گردش میں تھی اور مختلف شکلوں میں اولیاء الہی کے قلوب کو اس الہی بزرگ مرد کی سوگ میں بٹھا رہی تھی۔ سید محمد حسین طباطبائی تبریز میں اپنے لطافت بھرے دل کے صندوق کی گہرائی میں فراق کی ایک دردناک ادراک کی تلخی محسوس کر رہے تھے۔ ان کے بھائی سید محمد حسن کے چہرے پر آنسو غلطہ تھے جو بہشت عدن کے موتیوں کی مانند جگمگا رہے تھے۔ بوڑھا کوئلہ فروش جس کا دل ان کی ملاپ میں گروی تھا، اپنے قلب پر رفیق کو کھو دینے کی زہر آلود خراشیں محسوس کر رہا تھا۔ شیخ محمد جواد انصاری ہمدانی جو پیکر ہستی کے گوشے میں توحید تک پہنچے تھے، بستر زمین سے عوالم توحید کی جانب ایک نور کا عروج مشاہدہ کر رہے تھے۔ شیخ محمد تقی بہجت قم میں فاطمہ معصومہ کے جوار میں ایک انتہائی حیرت انگیز خواب میں ایک تابوت دیکھ رہے تھے جس پر تحریر تھا توفی ولی اللہ۔ سید عبدالکریم کشمیری عالم کی ملکوتی تہوں کے درمیان وادی السلام میں ایک قبر کو دیکھ رہے تھے جس سے آسمان تک نور کا ایک ستون جگمگا رہا تھا۔ شیخ عباس کوچانی کہ جنہیں عنقریب استاد کا درگہ فراق گریبان گیر اور بے تاب و بیمار کر دینے والا تھا، غذا کا لقمہ لیتے ہوئے ایک بے انتہا غربت و تنہائی کی جانب متوجہ تھے جو ان پر حملہ آور تھی۔ سید علی قاضی کے چھوٹے بھائی سید احمد جو کہ ایک پیر مرد عارف و الہی ہو چکے تھے، اس میں ایک وطن کو کھو دینے کی بنا پر روح حقیقت کے رنج کے شاہد تھے۔ قاسم جو اب فاسق نہیں تھا، اپنے دل میں غیرت و محبت کا ایک خاموش آتش فشاں تھا، اپنی جان سے پگھلا دینے والا لاوا نکلتے دیکھ رہا تھا۔ سید یحییٰ سجادی تہران کے معروف علماء میں سے ایک جنہوں نے اس دن تک قاضی کا نام نہیں سنا، سید و سالار شہیداں کی زیارت کے لیے کربلائے معلیٰ پہنچے اور اب عبداللہ الحسین کے حرم میں انہیں ایک آسمانی مکاشفے میں بتایا جا رہا تھا کہ سید علی قاضی نجف اشرف میں وفات پا گئے ہیں، ان کی تجہیز و کفن و دفن تمہارے ذمے ہوگی۔ جو لوگ درد عشق سے بے خبر تھے ان کے لیے سید علی قاضی کی وفات کوئی تلخ داستان نہیں، ان میں سے بہت سے ان کی وفات پر اپنے خلوت قدوں تاریک حجروں میں خوشی سے اللہ اکبر کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہی لوگ کہ جنہوں نے سید عبدالکریم کشمیری کے خلاف خشم آلود احتجاج کیا، کیوں انہوں نے اس مصیبت پر بازار تعطیل کروائے اور ایک افلاکی بزرگ مرد کی تعظیم کی جسے وہ لوگ ایک ایسا صوفی سمجھتے تھے جو جہنم رسیدہ ہوا۔ لیکن جو لوگ راہ توحید و ولایت طے کرنے کے پیاسے تھے ان کے لیے ان کی وفات کی خبر ناقابل تلافی غم و اندوہ کا باعث بنی تھی۔ اگلے دن سید یحییٰ سجادی جو نہ قاضی کو پہچانتے تھے، نہ ان کے شاگردوں کو، نہ ہی ان کے گھر کو، اس اشارے کی بنیاد پر جو انہیں سید الشہداء کے حرم میں ملا، پوچھتے ہوئے سید علی قاضی کے گھر پہنچے۔ انہوں نے سید محمد حسن اور قاضی کے دوسرے فرزندوں کو گھر کے سامنے کفن و دفن کی تیاری میں مصروف پایا۔ انہوں نے تمام امور کی کفالت سنبھالی اور نجف کی رسومات سے آشنائی نہ ہونے کے باوجود تمام کاموں کو رسومات کے مطابق بہترین صورت میں انجام دیا، گویا ایک دست غیب نے سب کچھ ان کے لیے پہلے سے مہیا کر دیا۔ جب قاضی کے جسم کو غسل دیا جا رہا تھا، ان کا نورانی چہرہ اور لبوں پر نقش مسکراہٹ سب کے دلوں کو مسحور کر رہی تھی۔ شروع میں سب سمجھ رہے تھے کہ سید یحییٰ دفن کے لیے انہیں حرم لے جانا چاہتے ہیں، لیکن امیر المومنین علیہ السلام کی ذریح مطہر کا طواف کرنے کے بعد
سید نے دستور دیا کہ ان کے بدن کو جو بہترین تابوت میں ایک کپڑے میں لپٹا ہوا تھا جس پہ قرآنی آیات لکھی تھیں، نجف میں کمیاب تھا وادی السلام میں سید حسین قاضی سید علی کے والد کے مقبرے کے پاس لے جائیں۔ وہ مقام جسے سید محمد حسن نے بارہا دیکھا تھا کہ اس کو خاک کو ان کے والد تقیہ کی صورت جمع کر کے اس پر سویا کرتے تھے۔ سید محمد حسن اور ان کے نزدیکی افراد نے حیرت سے اس رہنمائی، خرچوں اور انتظامات کے بارے میں جو عقل میں سما نہیں رہے تھے سید یحییٰ سے پوچھا کہ کیا آپ تو قاضی کو پہچانتے بھی نہیں، نہ ہی یہ جانتے تھے کہ ان کے خاندان اور والد کا مقبرہ کہاں ہے؟ آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ انہیں وادی السلام میں اس مقام پر ہود و صالح علیہ السلام سے منسوب مقبرے کے پاس لائیں؟ سید یحییٰ نے بہت ہی مضبوط لہجے میں انہیں جواب دیا، یہاں تک کہ ماجرے کو ایک لمحے میں مجھے دکھا دیا گیا۔ ہاں، خداوند اعلیٰ اپنی غیبی مقامات میں ایسے ملازم رکھتا ہے جنہیں وقت پڑنے پر اپنے اولیاء کی خدمت پر مامور کر دیتا ہے۔ قاضی کے شاگردوں اور نزدیکی افراد کو بظاہر ان سے دور کر دیا گیا تھا، لیکن وہ اپنی زندگی کے آخری سالوں میں شاگردوں کا ایک وسیع حلقہ رکھتے تھے جو ان لوگوں کی دسترس سے دور تھا جو گھر پر پتھر مارتے، صوفی کہتے اور ان سے رابطہ منقطع کرنا چاہتے تھے۔ ان کے شاگرد کہکشاں کے ستاروں کی مانند خوفناک و تاریک سیاہ گھروں سے نکل کر ایک دوسرے افق پر دنیاوی زندگی کی برتر تہوں میں ان سے منسلک تھے۔ تاریخ کے حافظے نے ثابت کیا کہ جب بھی کوئی برحق علی ظہور کرے، بہت سے لوگ اس سے حسد میں خود کو اپنی خود پسندی کے تاریک میں سولی چڑھا دیتے ہیں۔ سید علی قاضی طباطبائی کے بدن کو وادی السلام میں ان کا چہرہ رو بقبلہ کر کے مولا علی کے حرم مطہر کے برابر خاک میں امام عصر کے مقام سے نزدیک لٹا دیا گیا، لیکن ان کی لاہوتی جبلت و شناخت عالم کے 7 طبقوں میں موجود تھی اور کسی کے بس میں نہیں تھا کہ وہ انہیں ان چوٹیوں سے نیچے کھینچ سکے جنہیں انہوں نے اپنی 81 سالہ زندگی میں سر کیا۔ ان کے مزار پر مصیبت و اندوہ سے زانو زمین پر گر گئے، دل ٹوٹ گئے۔ سید محمد حسن اپنے والد کے مزار پر سوگ میں بیٹھ گئے۔ وہ تلخ دن، غم، آنسو، فریادیں، حرم مطہر کے گلدستوں سے بلند ہونے والی مؤذنوں کی آوازیں جو اس عظیم آیت الہی کی وفات کی خبر دے رہے تھے۔ جب کوئی عالم وفات پاتا ہے تو اسلام میں ایک ایسا خلا پیدا ہو جاتا ہے جو قیامت تک پر نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ صدا تھی جس نے سید یحییٰ کے حکم سے بارہا امیر المومنین کے حرم سے اہل نجف کے دلوں کو لرزایا، اور ہمیشہ سے ایسا رہا ہے کہ عشق اپنی گہرائیوں سے آگاہ نہیں مگر روح إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم۔ قرآن میں خداوند متعال سورہ نمل آیت نمبر 30 میں فرماتا ہے، جو سلیمان کی طرف سے ہے، اور اس کا مضمون یہ ہے کہ شروع کرتا ہوں خدا کے نام سے جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ 2020 وادی السلام۔ سید محمد حسن الہی نے قاضی کی وفات کے کئی سال بعد خاکی افراد سے ماورا اپنے ادراکی رابطے کے دوران ان سے پوچھا جس قالین پر حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھ کر عالم کے مشرق و مغرب میں سفر کرتے تھے، کیا وہ مادی تھا اور بشری ہاتھوں سے جنم لینے والے اسباب سے بنایا گیا تھا، یا وہ الہی ایجادات میں سے تھا اور اس میں کسی قسم کے ظاہری اسباب کا عمل و دخل نہیں تھا؟ قاضی نے جواب میں کہا، فی الحال کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتی، لیکن حضرت سلیمان کے زمانے کی موجودات میں سے ایک جس کے ذمہ بعض امور تھے اب بھی زندہ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں۔ حیرت انگیز شہودی منازل پر مشتمل ہستی کے اس مقام سے قاضی روانہ ہوئے۔ کچھ چلے تھے، ایک پہاڑ نظر آیا۔ جب وہ پہاڑ کے دامن میں پہنچے تو اس کے بیچ ایک ہیولا دیکھا جو انسان جیسا تھا۔ دونوں کے درمیان کسی نامانوس زبان میں گفتگو ہوئی جسے سمجھنا ہر ایک کے بس میں نہیں تھا۔ جب گفتگو ختم ہوئی تو قاضی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ سلیمان الہی ایجادات میں سے تھا اور اس میں کسی قسم کی ظاہری اسباب کا کوئی عمل دخل نہیں تھا۔ جی ہاں، شکست زمان وہی سفر ہے جو نفس کو انسان کی خود ساختہ پس و پیش حصار سے ثابت حقائق میں منتقل کرتا ہے۔ اس سے فرق نہیں پڑتا کہ کہاں اور کب سے آپ سفر کی فکر میں ہوں۔ جب سرزمین وجود کی جبلتیں ولایت کے زلزلوں سے ٹوٹ پھوٹ جائیں تو زمانہ بھی اپنا دامن صفا ادراک سے سمیٹ لے گا۔ نہ صرف زمانے کا زندان بلکہ مکان کے آہنی پنجرے بھی
تمہارے سامنے آب رواں کی مانند نرم و جاری ہو جائیں گے، اور میں سید علی قاضی کی وفات کے 75 سال بعد وادی السلام میں بیٹھا ہوا تھا، ان افکار و خیالات اور نور حقیقت سے ہم آغوش، جن کے مزار سے ایک ستون کی مانند آسمان کا سینہ چیر رہا تھا۔ کئی مہینوں سے میں ہر روز ان کے مزار سے امیر المومنین کی زیارت کو روانہ ہوتا۔ پھل، گلاب، شفیہ، اقال بیچنے والوں، ٹھیلے والوں، راہ گزاروں، وادی السلام کے فقیروں کی حیرت زدہ نظروں کے سامنے گزرتا، جنہیں میرے اس بار بار کی آمد و رفت کا مقصد سمجھ میں نہیں آتا تھا، جبکہ میں اس عراقی ملکوتی مرد کی کہی ہوئی بات پر عمل کرتا تھا۔ لوگوں کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہر ایک کی زمین دل کا آسمان کس رنگ کا ہو گیا ہے؟ یہ ناممکن ہے، مگر ان کے لیے جو کثرت محور نتیجہ گیری سے باہر نکل آئے، تجرد کی کشتی پر سوار ہوں۔ یہاں میں وادی السلام کے بیچ اس مقبرے کے پاس بیٹھ کر تاریخ کے اگلے پچھلے کثیر ثابت حقائق میں غرق ہو جاتا ہوں۔ 75 سال پہلے قاضی کی تلخ وفات کے بعد فوراً 8 بہمن 1947 کو میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا جو عید نوروز کے دن اس جگہ جا رہے تھے جہاں میں ابھی وادی السلام میں بیٹھا ہوا تھا۔ شیخ عباس کوچانی، سید محمد حسن قاضی، شیخ محمد علی نجابت، سید محمد حسین اپنے آسمانی باپ کے جگر سوز فراق میں پگھلے جا رہے تھے۔ شیخ عباس ابھی تک استاد کے وعدے پر ہیبت زدہ 10 دن پہلے کے اس منظر میں کھوئے ہوئے تھے جب وہ قاضی کی وفات سے پہلے ان کے سامنے بیٹھے ہوئے پوچھ رہے تھے، استاد، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ جناب کے والد کا مقبرہ وادی السلام میں ہے، اگر ہو سکے تو بتائیے وہ کس جگہ ہے تاکہ ان کی خدمت میں عرض ارادت کر سکوں۔ قاضی، جن کے بدن میں درد کی شدت اور بدحالی سے رمق باقی نہیں تھی، کہا، شیخ عباس، میں 10 دن بعد تمہیں وہاں لے جاؤں گا۔ شیخ عباس وادی السلام میں اٹھنے والے اپنے ہر قدم کے ساتھ یہ سوچ رہے تھے کہ ہاں، استاد نے اپنے والد کا مدفن مجھے دکھایا، لیکن اپنی وفات کے بعد۔ اور شیخ محمد علی نجابت، وہ جوان جس کی پیشانی پر میدان توحید کی بہت سی فتوحات نقش ہو گئی تھیں، سکون و اطمینان سے اپنے دوستوں کے ساتھ قاضی کے مزار تک جا رہے تھے۔ تینوں تلخ خاموشی میں ڈوبے ہوئے تھے اور مرد کے مزار کو دیکھ رہے تھے جس کے دفن ہو جانے سے ان کے خیال میں سلوک کی منازل میں ان کا اقتدار ختم ہو چکا تھا۔ لیکن میں یہ جانتا تھا کہ سید علی قاضی کی داستان وہ کتاب ہے جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی بے سے شروع ہو کر بسم اللہ مجراہا و مرساہا کی بے تک جاری رہتی ہے، اور اس کی انتہا قابل تصور نہیں ہے۔ قاضی تاریخ کے مکتوبات پردہ ثابت حقیقت ہیں جسے کوئی حصار اپنے پنجوں میں جکڑ نہیں سکتا۔ جو بھی ولایت و توحید کے سمندر سے وابستہ ہو گیا، ازل و ابد اس کے وجود کے ذیل میں قرار پائیں گے۔ یہ مسئلہ اور انسانوں کے سامنے موجود کثیر حجابوں کا برطرف ہو جانا صرف قاضی جیسوں سے مخصوص نہیں، بلکہ یہ وہ تحفہ ہے جس کی نعمت ہر اس شخص کو نصیب ہوتی ہے جو آل محمد کے درخشاں راہ پر ان سے ہم آغوش رہتے ہوئے اسماء حسنیٰ کے شہودی سفر میں قدم بڑھائے۔ جس زمانے میں قاضی اپنے دنیاوی جسم کو کندھے پر اٹھائے ہوئے تھے، اس کرۂ خاکی پر بہت سے لوگوں کے ساتھ رابطے میں تھے، لیکن اب تو اس بدن کے ہاتھ پاؤں باندھ دینے والے نظم و نسق کو ترک کر کے وہ اپنے وجود میں پہلے سے بھی زیادہ وسعت پا چکے ہیں۔ علامہ طباطبائی، جو کئی سالوں تک اپنے استاد کی وفات کے غم میں عطر استعمال نہیں کرتے تھے، ان سے اہل زمین کے ادراک سے ماورا کثیر روابط کے حامل تھے۔ نماز کے دوران اگر وہ تحت الحنک نہیں ڈالتے تو وہ کہ انہوں نے آ کر مستحباتی نماز کی تکمیل میں تحت الحنک کھول دی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ جب میں نجف سے تبریز آیا تو استاد سے میرا رابطہ منقطع نہیں ہوا، اور اس کے بعد بھی تقریباً 60 سال تک یہ تعلق اور آسمانی رابطہ قرار رہا۔ اگر قاضی 6 ربیع الاول یعنی 28 جنوری 1947 کو اس خاک اور موت کے اسیر ہو گئے ہوتے تو پھر اپنے شاگردوں اور شاگردوں کے شاگردوں کے گھروں میں آمد و رفت نہ کرتے۔ میں نے نجف میں ایک بوڑھے شخص کو دیکھا جو ان کے مکتب اور شاگردوں کے ایک شاگرد کی برکت سے عجائب توحید کے مقام تک پہنچا تھا۔ وہ کتنے ہی شب و روز اپنے کمرے میں بیٹھ کر ان سے باتیں کرتا، جبکہ قاضی کی وفات کو کئی سال گزر چکے تھے۔
لیکن وہ تینوں جان لیوا درد کے ساتھ استاد کے مزار پر نظریں جمائے ہوئے تھے، اور شیخ محمد علی نے، جن کا سینہ غم سے تنگ ہو گیا تھا، قبر کی جانب اپنا رخ کیا اور یقین کے ساتھ کہ قاضی ان کی باتیں سنیں گے، کہا: سید آغا، آج آپ کی وفات کے بعد کی پہلی عید ہے، ہم سب دوست آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں تاکہ آپ سے عیدی لیں۔ اچانک اسی وقت ان کی نگاہوں اور تاریخ کے جاوداں شعور و حافظے کے سامنے سید علی قاضی ابا و امامہ میں گلاب کا پیالہ لیے حاضر ہوئے اور ان تینوں کی آنکھوں میں غور سے دیکھا، پھر ان کے مبہوت چہروں کے سامنے پیالہ اٹھایا اور ایک ایک کے ہاتھ گلاب سے دھوئے، اس کے بعد علم ابدیت کی مسکراہٹوں کی طرح مسکراہٹ ان کے لبوں پر آئی اور کہا: دنیا کی زندگی میں میری برزخ فکر تھا اور میں نے خدا سے چاہا کہ اس عالم میں جہاں میں ہوں، برزخ میں میرا جسم میرے اختیار میں رہے۔ یہ وہی راز تھا جس کو بہت سو نے سید علی قاضی کی وفات کے بعد کشف کیا، انہوں نے بھی، جو ان کی اس بات سے بے خبر تھے، انہیں دیکھا ہے، دیکھتے ہیں اور ان سے باتیں کرتے ہیں۔ وہ آتے ہیں، بیٹھے، مصاحبہ کرتے، رہنمائی کرتے۔ میں بھول نہیں سکتا کہ میں نے بہت سے عربوں کو دیکھا جن کے پاس ان کی وفات کے تقریباً 50 سال بعد اس علاقے یا نجف و کربلا کے گھروں سے متعلق سنانے کے لیے دلچسپ واقعات تھے، جنہیں ضرور ایک اور کتاب کی شکل دے دینی چاہیے۔ ان کی وفات کے 40 سال بعد جب ان کی بیٹی کی تدفین کے لیے وادی السلام کا گورکن ایک قبر کو کھولتا تو اسے ایک جسم ملتا جو بالکل سلامت ہے۔ اس نے قاضی کے گھر والوں سے پوچھا: کیا چند دن پہلے یہاں کوئی تدفین ہوئی؟ سب انکار کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ان کے والد کا جسم 40 سال بھی اسی طرح زیر خاک صحیح و سالم ہے۔ قاضی کے انسان ساز حکومت اسی طرح مقام ولایت میں داخلے کے پیاسوں کا خمیر گوندھ رہی ہے۔ گزرے زمان اور ادوار تاریخ کا پیچ و خم اس سے کوتا ہے کہ دہر کی اس ثابت حقیقت سے آگے نکل سکے۔ وہ اب بھی درگاہ ولایت میں خاکساری کے لیے شاگردوں کی تربیت میں مصروف ہیں اور طالبان حقیقت انہیں اپنا استاد سمجھتے ہیں۔ وہ اپنی زندگی میں شاگردوں کو اپنا فرزند سمجھتے تھے اور اب بھی ایسا ہی ہے۔ بزرگوں سے سنی اور دیکھی ہوئی باتیں، بہت سے اقوال و کلمات ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ یہ تربیت و سعادت قاضی جیسوں کے لیے ناممکن نہیں، جو کہ مکتب ولایت کے شاگرد ہیں۔ اولیاء الہی میں سے ایک جو کہ کربلا میں مقیم تھے، میں نے ان سے سنا کہ وہ فرماتے تھے کہ فقیہ اپنی زندگی میں اپنا کردار ادا کرتا ہے اور عارف اپنی موت کے بعد۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کے مقربین درگاہ میں سے ہوں کہ خود کو مکاری و فریب کاری سے آپ سے منسلک کر دوں۔ ہمارے پاس کا جام مجلس کی ہوشیاروں کو دے دیں، مجھے ساقی کی آنکھوں میں حیران رہنے دیں۔ نہ آپ کی خوبیوں کی کوئی انتہا ہے، نہ سعدی کے بیان کی۔ پیاسا عطش سے مر جائے گا اور دریا اب بھی باقی ہے۔ وادی السلام، نجف اشرف۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کتاب پسند آئی ہوگی، کیونکہ کافی بڑی کتاب تھی جس کی وجہ سے اس کے پارٹس کافی بنے، لیکن ان میں ایسے حقائق بیان کیے گئے ہیں جو حقیقتاً وہ لوگ کہ جو اپنی ارواحوں کو، اپنی روحوں کو خدا سے، خدا کے عشق سے لبریز کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ایک تحفہ ہے۔ خداوند متعال کا سب سے پہلے شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے یہ توفیق دی کہ میں اس کتاب کو پورا پڑھ سکوں، اور امید کرتی ہوں کہ سننے والوں نے اس سے کچھ نہ کچھ حاصل ضرور کیا ہوگا۔ آپ سب دعا کیجیے گا کہ اس میں موجود وہ کلمات، وہ چیزیں جو بیان کی گئی ہیں، ان پر میں بھی عمل کروں اور آپ لوگ بھی عمل کریں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔